الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں اور یہ ذی الحج کا پہلا عشرہ چل رہا ہے کہ قربانی کے جو اہم مسائل جس سے ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے ان کا سمجھ لینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قربانی کا لفظ قربان سے ہے اور یہ اللہ کی قربت کے لیے ہوتی ہے، وگرنہ جانور ذبح تو پورا سال کیے جاتے ہیں لیکن وہ قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمیں صحیح معنی میں قربانی کی شرائط اور قربانی کا جو حکم ہے وہ صحیح معنی میں معلوم نہیں ہے تو ہم جانور تو ذبح کر لیں گے، حلال بھی ہو جائے گا، اور اللہ کے ہاں جو اجر و فضیلت والی قربانی ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اما فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی قربانی کے دن اللہ رب العزت کو ابن آدم کے اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے، اور قربانی سے زیادہ کوئی اور عمل اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کرنے والا قیامت والے دن اپنی قربانی کے بالوں، کھروں اور سینگوں کے ساتھ آئے گا، یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فطیبوا بہا نفسا، دل کی خوشی کے ساتھ قربانی ادا کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ جو نصاب صدقہ فطر کا ہے وہی نصاب قربانی کا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت میں نقدی رقم موجود ہو، یا پھر یہ ہے کہ اتنی مالیت کا سونا زیورات کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں موجود ہو، یا پھر مال تجارت موجود ہو۔ نمبر 5، زائد از ضرورت بستر جو سال بھر استعمال نہ ہوں، برتن جو سال بھر استعمال نہ ہو، یا اضافی مکان ہے جس میں رہائش نہیں رکھی ہوئی، یا اضافی پلاٹ ہے، ان ساری چیزوں کو شمار کر کے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت کے تحت اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ تو ہے قربانی کا نصاب۔ قربانی کے لیے شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونا شرط ہے۔ کافر سے قربانی قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کافر چونکہ اس کا اہل نہیں ہے تو لہٰذا پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ دوسری شرط ہے عاقل ہو۔ مجنون پاگل آدمی جو ہے وہ چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہو، یہ بھی شرط ہے۔ بچہ ہے معصوم، بالغ نہیں ہوا، چاہے وہ کتنا مالدار کیوں نہیں ہے، اس کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو، اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح قربانی کی شرط ہے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اب اس زمانہ میں غلام پائے نہیں جاتے، اور غلام پہ قربانی واجب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ غلام خود مال ہوتا ہے، وہ خود کسی کی ملکیت ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کماتا ہے وہ اس کی ملکیت میں رہتا ہی نہیں، اس کے آقا کا ہوتا ہے، تو لہٰذا غلام خود مال اور اس کا کمایا ہوا سارا مال یہ اپنے آقا کا ہے۔ جب اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے تو اس پہ اس وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنے کی شرط ہوتی ہے، صاحب نصاب بن جائے، اور پھر جب سال گزر جائے گا صاحب نصاب بنے ہوئے کو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 9 ذی الحج کو صاحب نصاب بن گیا، 10 ذی الحج کو وہ قربانی کرے گا، اس پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو تھا قربانی کا نصاب اور قربانی کی شرائط۔ اب آگے سمجھیے قربانی کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 1، جانور صحت مند ہونا چاہیے، ایسا صحت مند ہو کہ وہ ہر دیکھنے والے کی نظر کو جچے، اس کو خوبصورت لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربان فرماتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے ان غرباء کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ اسی طرح کوشش کی جائے بکرا یا مینڈا جو ہے وہ خصی تلاش کیا جائے،
خصی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اس لیے کہ جو جانور خصی نہیں ہوتا عموماً ان میں عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا پیشاب پیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کو زیادہ پسند فرمایا، اس لیے کہ اس میں اس عادت کا احتمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ قربانی محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ عموماً معاشرے میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں ابا سے کہ جانور خرید لیں، ہمارے کھانے کے لیے بھی گوشت ہو جائے گا، یہ جانور تو ذبح ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یا پھر یہ ہے کہ اس وجہ سے قربانی کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے قربانی نہیں کی، تو لہٰذا یہ دکھلاوے کے لیے ہے، یہ بھی قربانی نہیں ہوگی، صرف جانور ذبح ہو جائے گا۔ اسی طرح قربانی کے لیے جانوروں کی عمروں کی بھی شرط ہے۔ اونٹ کی 5 سال کی شرط ہے، 5 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور 5 سال بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، قمری سال مراد ہیں، شمسی سال مراد نہیں ہے۔ شمسی سال 10 دن بڑا ہوتا ہے اور قمری سال تقریباً 10 شمسی سے چھوٹا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اونٹ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے وقت پیدا ہوا اور پھر 5 سال کے بعد 10 ذی الحجہ کو اس کو ظہر کے وقت یا اشراق کے وقت قربان کیا جا رہا ہے، تو اس کو 5 سال پورے ہو گئے ہیں، اس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہے کہ آدھا دن کم رہتا ہے 5 سال سے یا ایک دن کم رہتا ہے، تو ایسے اونٹ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح گائے اور بھینس کے لیے 2 سال کی شرط ہے، ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور بکرا بکری، بھیڑ اور مینڈھا، اسی طرح دمبا دمبی، ان کے لیے 1 سال کی شرط ہے۔ 1 سال سے بکرا یا بکری ایک دن بھی کم ہوں گے تو ان کی قربانی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر بھیڑ یا مینڈھا یا دمبا یا دمبی 6 ماہ کے ہیں اور اتنے فربا صحت مند ہیں کہ سال والے بھیڑ اور دمبو کے درمیان چھوڑے جائیں، ان سے صحت مند لگیں، ان سے کمزور نہ ہو، تو ان کی بھی قربانی ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور خریدتے وقت خوب چھان بین کریں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور بیچنے والا پیسوں کی لالچ میں اس کے دانتوں کو توڑ دیتا ہے اور اس کو دندہ ظاہر کر دیتا ہے، جبکہ ابھی وہ 2 سال کا بڑا جانور پورا نہیں ہوا ہوتا یا چھوٹا جانور 1 سال کا پورا نہیں ہوا ہوتا، تو لہٰذا ایسے جانور کی قربانی نہیں لگے گی۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ چھوٹے جانور میں ایک ہی قربانی ہوتی ہے، اس میں حصہ نہیں رکھا جا سکتا، اور بڑے جانور گائے، بھینس، اونٹ اور ان کے مذکر مؤنث میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بڑے جانور میں جو 7 حصے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح العقیدہ لوگ ہوں۔ اگر ایک شخص کا بھی عقیدہ یا نیت خراب ہوگی تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گوشت کی نیت سے شریک ہو گیا، قربانی کرنے کی نیت نہیں ہے، صرف گوشت کھانے کی نیت ہے، تو باقی 6 حصے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ختم نبوت کا منکر بیچ میں مل گیا ہے یا ایسا غلط عقیدے کا آدمی ہے جس کی طرف کفر کا فتویٰ آیا ہے، تو تمام کے تمام لوگوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے کہ سارے کے سارے لوگ صحیح العقیدہ ہوں جو 7 حصوں میں شریک ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنے کے وقت اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ جن 7 افراد کی قربانی ہے وہ سارے کے سارے قربانی کے وقت موجود ہونے چاہیے۔ ہاں، اگر وہ کسی کو اپنا نائب بنا دیتے ہیں بڑے کو اور باقی موجود نہیں ہوتے کہ آپ اپنی موجودگی میں قربانی کر دیں، ایسا بھی ٹھیک ہے، یا ایک بھی بندہ ان میں موجود نہیں ہے، وہ کسی کو بھی نائب بنا دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، تب بھی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے اگر اس کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہے، افضل یہ ہے کہ وہ خود ذبح کرے۔ اسی طرح اگر 7 حصے گھر کے ہیں، ایسے کہ بے پردگی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان حصوں میں خواتین بھی شامل ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ عورتیں بھی ذبح کرنے کے وقت پاس کھڑی ہونی چاہیے اگر وہ کمزور دل نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے کہ طبیعت خراب ہو جائے گی ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کے، تو پھر بے شک وہ بیچ میں نہ کھڑی ہوں۔ اسی طرح قربانی کے حوالے سے بہت اہم مسئلہ سمجھیے، ایسا عیب دار جانور جس عیب سے اس کی قیمت کم ہو جائے، اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ بھینگا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو نظر نہیں آتا، یا یہ ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ اس کا سینگ کا جو گودا ہے، مغز
وہ نکلا ہوا ہے نیچے سے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 4 تھنوں والا جانور، اس کے 2 تھن سے دودھ نہیں آتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ 2 تھنوں والے سے اس کے 1 تھن سے دودھ نہیں آتا تو قربانی نہیں ہوگی۔ 4 تھنوں والا جانور، اس کا 1 تھن کمزور ہے یا اس سے کم دودھ آتا ہے، باقی 3 سے صحیح آتا ہے، اس کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے چاروں پاؤں زمین پہ لگنے چاہیے۔ اگر 1 پاؤں کمزور ہے اور وہ زمین پہ نہیں لگتا تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ ذبح گاہ کی طرف چل کے نہیں جا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عیب دار جانور کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، میں نے مختصراً عرض کر دیا۔ جس سے قیمت ٹوٹتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ایسے جانور کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح 7 حصے برابر برابر تول کے دیے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ اندازہ لگایا جائے۔ اور پھر سری ہے، اسی طرح ٹانگیں ہیں، اسی طرح ہڈیاں ہیں، ان کو بھی برابر تقسیم کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی حصہ دار کو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی ٹانگیں میں رکھنا چاہتا ہوں اور وہ شرم کی وجہ سے آپ کو اجازت دے دے لیکن دل میں اس کو اچھا محسوس نہ کر رہا ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان ٹانگوں کو اور سری کو اور ہڈیوں کو 7 حصوں میں برابر تول کے تقسیم کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد کوئی بندہ نہیں لینا چاہتا، وہ دوسرے کو دے دیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو برابر برابر تقسیم کر کے سب کو اس کا حصہ ادا کر دیا جائے۔ پھر قربانی کے گوشت میں مستحب اور سنت عمل یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ 1 حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے، 1 رشتہ داروں کے لیے اور 1 اپنے گھر کے لیے۔ اگر کوئی بندہ سارے کا سارا قربانی کا گوشت تقسیم کر دیتا ہے، 1 بوٹی بھی گھر نہیں رکھتا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ سارا گھر رکھ لیتا ہے، 1 بوٹی بھی تقسیم نہیں کرتا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی نام ہے جانور کو ذبح کرنے کا۔ جب چھری پھر گئی، اللہ کے ہاں تمہاری قربانی ہو گئی، اب یہ جو گوشت ہے یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو مستحب عمل 3 حصے کرنے کا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ خود رکھ لے سارا یا سارا تقسیم کر دے کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور قربانی کے لیے خرید لیا یا قربانی کے لیے متعین کر دیا، اب اس کی کسی چیز سے بھی فائدہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، نہ اس پر سواری کرنا ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کا دودھ نکالنا ٹھیک ہے۔ اگر دودھ نکالیں گے تو جتنی دودھ کی قیمت ہے اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اسی طرح قربانی کے گوشت کو بیچنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قربانی کی جو کھال ہے آپ اس کو بیچ کے اس کی قیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، یا تو اس کی قیمت صدقہ کریں گے یا پھر یہ ہے کہ یہی کھال اٹھا کے کسی مستحق جگہ پہ دے دیں گے۔ اب جانور کے ان اعضاء کو سمجھیے جن کا کھانا مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 پیشاب کرنے کی جگہ، چاہے وہ نر کی ہو یا مادہ کی ہو۔ اسی طرح خصیے، اس کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح مثانہ، اس کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پتا، اور پتا اتنا زہریلا ہوتا ہے اگر وہ پھٹ جائے تو باقی گوشت کو بھی کڑوا کر دیتا ہے، اس کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح غدود ہے کسی جانور میں، اس کا کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں، جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کوشش کریں اپنی قربانی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی شامل فرمائیں، اس لیے کہ اس کی لذت ہی اور ہے، اس کی نورانیت ہی اور ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی قربانی میں رکھیں۔